اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ بدر کا واقعہ۔ حضور پر نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 صحابہ کرام کے ساتھ سن 2 ہجری مدینہ میں تشریف لائے۔ مدینہ سے باہر مقام تک پہنچے جہاں جنگ بدر واقعہ پیش ہوا تھا۔ جب آپ لوگ بدر کے مقام پہ پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ اس وقت عرب کے قائم کردہ عقائد کے تحت یہ طے پایا گیا کہ جنگ صبح ہوگی، لہٰذا رات بھر آرام کیا جائے۔ لہٰذا ایک طرف مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالا، جبکہ دوسری جانب کفار نے اپنے لشکر کے ساتھ ٹھہرے۔ حالانکہ اگر پتہ ہو کہ صبح جنگ ہونے والی ہے، تمہارے خوف کی کہانی آنکھوں میں آئے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پانے کی خوشی میں اور جذبہ ایمانی سے سرشار ویسے بھی نہ ہو سکے کہ صبح نہ جانے کس کی قسمت میں جام شہادت نوش کرنا لکھا ہو، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے اس ذات پاک نے تمام اسلامی لشکر کو سکون کی نیند مہیا کی، اور اس سے پہلے صحابہ کرام کبھی ایسے پرسکون نیند نہ سوئے تھے۔ ادھر کفار کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے رات بھر ایک خوف طاری کر دیا گیا، جس سے ان کو ساری رات نیند نہ آئی۔ ایک اور چیز کہ اللہ نے مسلمانوں کے دلوں میں کفار کے لشکر کو انتہائی کم کر دیا، جبکہ کفار کے دلوں میں یہ خوف ڈال دیا جیسے وہ 313 نہ ہوں بلکہ 1000 ہوں۔ صبح ہوئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز فجر ادا کی، اور نماز ادا کرتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا کہ اگر ایسا ہو جائے اللہ تعالیٰ رب العزت کی جانب سے 1000 فرشتے تمہیں جنگ میں ساتھ دیں تو کیسا ہو؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے خوشی کے جھوم اٹھے۔ پھر فرمایا کہ 3000 آ جائیں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خوشی سے جھوم گئے۔ پھر آخری میں فرمایا کہ اگر 5000 فرشتے آ جائیں تو کیسا ہو؟ تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر ایسا ہو تو ہم کفار پر بڑی آسانی سے غلبہ پا جائیں گے۔ قربان جائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اس وقت اللہ رب العزت نے بھیجنے کا ارادہ نہیں فرمایا تھا، مگر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرشتوں کی فوج بھیج دی۔ تو جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اصحاب بدر کے ساتھ جنگ میں کفار سے لڑو، اور ایسے جانا کہ تمہارے ہاتھ میں تیر اور تلوار ہو، جنگی لباس میں جانا۔ تو حکم باری تعالیٰ پاتے ہی فرشتوں کی جماعت سردار ملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام کی قیادت میں اصحاب کے ساتھ بدر میں جنگ کرنے آ گئی، اور جنگ مسلمانوں نے فرشتوں کی غیبی مدد سے بآسانی جیت لی۔ بہت سے کفار کے سردار اس جنگ میں مارے گئے، جس سے ان کی کمر ٹوٹ گئی، اور بہت سے کفار کو قیدی بنا لیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا کیا جائے ان قیدیوں کے ساتھ؟ تو سب نے اپنی رائے دی، ان کو قتل کر دیا جائے یا ان کو قیدی بنا کر غلام بنا لیا جائے، مگر قربان جائیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ نے بے شک آپ کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا، تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان سے فائدہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ فرشتے پھر واپس چلے گئے۔ جنگ کے بعد آپ نے نماز پڑھائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نماز کے دوران مسکرا کیوں رہے تھے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا، جبریل امین علیہ السلام جنگ کے بعد تمام فرشتوں کو لے کر واپس چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان پر فرشتوں نے انہیں آنے سے روک دیا اور فرمایا کہ تم جس مقصد کے لیے گئے تھے اس کے بنا کیسے آ گئے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہم تو جنگ میں صحابہ کی مدد کرنے کے لیے گئے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا نہیں،
تم کو رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بھیجا گیا تھا، لہٰذا جاؤ اور جب تک ان سے اجازت نہ لے لو واپس نہ آنا۔ تو اس وجہ سے جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور اس وقت ہم نماز ادا کر رہے تھے، تو میں نماز میں بول نہیں سکتا تھا، اس لیے مسکرا کر انہیں اجازت دے دی۔ ہاں اب تم سبھی جا سکتے ہو۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دوستوں، یہ پوسٹ اگر اچھی لگی ہو، یہ ویڈیو، تو پلیز شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔